حضرت سیدنا اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک ملک کا بادشاہ بہت ظالم اور کنجوس تھا۔ اس نے اپنے ملک میں یہ اعلان کر دیا کہ کوئی بھی شخص کسی فقیر یا مسکین پر کوئی صدقہ نہیں کرے گا، کوئی کسی غریب کی مدد نہ کرے۔ اگر کسی نے ایسا کیا تو اس کا ہاتھ کاٹ دوں گا۔ اب ہر کوئی صدقہ دینے سے ڈرنے لگا۔ ایک دن ایک فقیر مجبور ہو کر ایک عورت کے پاس آیا اور اس سے کہا، اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر مجھے کوئی چیز کھانے کے لیے دو۔ تو وہ عورت بولی، ہمارے ملک کے بادشاہ نے اعلان کیا ہے کہ جو کسی کو کوئی صدقہ دے گا تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا۔ اب میں تمہیں کس طرح کوئی چیز دوں؟ فقیر نے کہا، تم مجھے اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر کوئی کھانے کی چیز دے دو۔ عورت کو اس فقیر پر رحم آیا اور اس نے بادشاہ کی ناراضی اور سزا کی پرواہ کیے بغیر اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر اس فقیر کو 2 روٹیاں دے دیں۔ فقیر روٹیاں لے کر دعائیں دیتا ہوا چلا گیا۔ جب بادشاہ کو معلوم ہوا کہ فلاں عورت نے میرے حکم کی خلاف ورزی کی ہے تو اس نے سپاہی بھیج کر عورت کے دونوں ہاتھ کٹوا دیے۔ کچھ عرصے کے بعد بادشاہ نے اپنی والدہ سے کہا، مجھے سب سے زیادہ حسین و جمیل عورت کے بارے میں بتاؤ، میں اس سے شادی کروں گا۔ تو اس کی والدہ نے بتایا، ہمارے ملک میں ایک عورت ہے، اس جیسی حسین و جمیل میں نے نہیں دیکھی، لیکن اس میں ایک بہت بڑا عیب ہے کہ اس کے دونوں ہاتھ کٹے ہوئے ہیں۔ بادشاہ کے حکم پر اس عورت کو دربار میں لایا گیا اور اس کی رضامندی سے بادشاہ نے شادی کر لی اور وہ ہنسی خوشی رہنے لگے۔ بادشاہ کی دوسری بیویاں دن رات حسد کی آگ میں جلنے لگیں اور ہر وقت اس نئی دلہن کو بادشاہ کی نظروں میں گرانے کی کوشش کرنے لگیں، لیکن وہ اپنے اس برے ارادے میں کامیاب نہ ہو سکیں۔ ایک مرتبہ بادشاہ طویل عرصے کے لیے جنگ پر چلا گیا۔ بادشاہ کی بیویوں کو اچھا موقع مل گیا اور انہوں نے بادشاہ کو ایک خط لکھا کہ تمہارے پیچھے تمہاری نئی دلہن بدکارہ ہو گئی ہے اور اس کے ہاں بچہ بھی پیدا ہوا ہے۔ جب بادشاہ کو ایک خط ملا تو اس نے اپنی والدہ کے نام یہ پیغام بھیجا کہ اس عورت کو بچہ سمیت ملک سے باہر نکال دیا جائے۔ چنانچہ اس عورت کے گلے میں ایک کپڑا ڈالا گیا اور بچے کو اس میں ڈال کر ملک سے باہر ایک جنگل میں چھوڑ دیا گیا۔ وہ بیچاری جنگل میں گھومتی رہی۔ جب پیاس کی شدت نے اسے پریشان کیا تو تلاش کے بعد ایک نہر پر پہنچی اور جوں ہی پانی پینے کے لیے جھکی، اس کا بچہ نہر میں گر گیا اور ڈوبنے لگا۔ عورت اپنے ڈوبتے بچے کو دیکھ کر رونے لگی۔ اتنے میں 2 خوبصورت نوجوان آئے اور رونے کی وجہ پوچھی۔ اس نے کہا، میرا بیٹا پانی میں ڈوب گیا ہے، میں اسی کے غم میں رو رہی ہوں۔ ان خوبصورت نوجوانوں نے پوچھا، کیا تو چاہتی ہے کہ ہم تیرے بچے کو نکال لائیں؟ عورت نے بے قرار ہو کر کہا، ہاں، میں چاہتی ہوں کہ اللہ عز و جل مجھے میرا بچہ واپس لوٹا دے۔ ان نوجوانوں نے دعا کی اور اس کا بچہ نکال کر اسے دے دیا۔ پھر انہوں نے پوچھا، اے رحم دل عورت، کیا تو چاہتی ہے کہ تیرے ہاتھ تجھے واپس دے دیے جائیں اور تو ٹھیک ہو جائے؟ اس نے کہا، ہاں، میں چاہتی ہوں۔ چنانچہ ان دونوں نوجوانوں نے دعا کی اور اس کے دونوں ہاتھ بالکل ٹھیک ہو گئے۔ عورت نے اللہ عز و جل کا شکر ادا کیا اور حیران کن نظروں سے ان نوجوانوں کو دیکھنے لگی، جن کی برکت سے اسے ڈوبا ہوا بچہ بھی مل گیا اور اس کے ہاتھ بھی اسے لوٹا دیے گئے۔ پھر ان نوجوانوں نے پوچھا، اے عظیم عورت، کیا تو جانتی ہے کہ ہم کون ہیں؟ عورت نے کہا، نہیں، میں آپ کو نہیں جانتی۔ انہوں نے کہا، ہم تیری وہی 2 روٹیاں ہیں جو تو نے
ایک مجبور سائل کو دی تھیں۔ برادر اعلیٰ حضرت استاد زمن حضرت مولانا حسن رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا خوب فرماتے ہیں، کیوں کرنا میرے کام بنے غیب سے حسن، کیوں کرنا میرے کام بنے غیب سے حسن، بندہ بھی ہوں تو کیسے بڑے کار ساز کا، بندہ بھی ہوں تو کیسے بڑے کار ساز کا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، سنا آپ نے کہ خدائے عز و جل کی رضا کی خاطر اس کی راہ میں دیا جانے والا صدقہ ضائع نہیں جاتا، آخرت میں تو اس کا ثواب ملتا ہی ہے، مگر دنیا کے اندر بھی اس کی بہت سی برکتیں نصیب ہوتی ہیں اور کئی بلاؤں سے حفاظت ملتی ہے، جیسا کہ اس عورت کے ساتھ ہوا کہ جب اس نے رضا الہی عز و جل کی خاطر ایک بھوکے شخص پر رحم کھا کر 2 روٹیاں صدقہ کیں، اگرچہ وقتی طور پر اس پر آزمائشیں آئیں، اس کے خلاف سازشوں کا جال بچھایا گیا، اس کے ہاتھ کاٹ دیے گئے، ملک سے نکال دیا گیا، بچہ نہر میں ڈوب گیا، مگر اس نیک عورت کو دیکھیے کہ اس قدر آفتوں کے باوجود صبر و استقامت کے ساتھ حالات کا مقابلہ کرتی رہی، تو اللہ عز و جل نے اس کی غیبی امداد فرمائی۔ اس ایمان افروز واقعے سے ہم بھی مدنی پھول چنتے ہوئے اپنا مدنی ذہن بنائیں کہ جب کوئی مصیبت، تکلیف، بیماری یا پریشانی وغیرہ گھیر لے تو ہمیں بے صبری کرتے ہوئے شکوہ شکایت کرنے کے بجائے اللہ عز و جل کی رضا پر راضی رہنا چاہیے۔ مشکلات کے حل اور بلاؤں سے حفاظت کے لیے رضا الہی کی خاطر خوب صدقہ و خیرات کی عادت بنانی چاہیے۔